السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن نے لاہور کو مرکز بنایا تو عمران خان اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا لاہور کا قلعہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل عمران خان صاحب لاہور میں تھے اور یہاں پر عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو خریدنے کے لیے بولی لگا دی، اپنے ہی لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو خریدنے کے لیے عمران خان نے بولی لگائی۔ اور جو ان کا دورہ تھا اس سے نظر یہ آ رہا تھا، یا عمران خان صاحب کی جو سرگرمیاں تھیں وہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب بھی اعتماد میں نہیں ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کا اقتدار خطرے میں ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کل لاہور میں تھے، جو لاہور میں انہوں نے اجلاس کی ہے اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز عمران خان کی حکومت جو مسلسل کر رہی ہے پروپیگنڈا کے لیے کوششیں، خبروں میں رہنے کے لیے کچھ اقدامات، اور پھر یہ کہ کسی طرح شہباز شریف، مریم نواز گرفتار ہوں اور کسی طرح نواز شریف صاحب پاکستان میں واپس آ جائیں، وہ بھی جیل کے پیچھے ہوں، کال کوٹڑی میں ہوں، تاکہ ان کے خلاف سیاست کا جو صف بندی ہے وہ نہ ہو سکے۔ پھر پیچھے پیپلز پارٹی رہ جائے گی اور مسلم لیگ نون کو کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون ویسے بھی کئی معاملات میں اختلافات کا شکار ہے، تو لہٰذا وہ اس طرح عمران خان صاحب کی اپنی جو دوسری اسٹریٹجی ہے، ایک یہ کہ اپنا قلعہ مضبوط کرو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھو، اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن کو دباؤ میں لے کر آؤ کہ ہم نواز شریف کو واپس لائیں گے، ہم مریم نواز کو گرفتار کر لیں گے، مریم نواز کے خلاف مقدمات میں تگڑے وکیل لے کر آئیں گے۔ مریم نواز کے خلاف جو مقدمات ہیں نیب کے، ان میں اپنا پروسیکیوٹر وہ چینج کر لیے گئے ہیں۔ اظہر صاحب کو پروسیکیوٹر، لاہور کے مشہور وکیل ہیں، ان کو لگا دیا گیا پروسیکیوٹر، اور پرانے پروسیکیوٹر کو تبدیل کر لیا گیا ہے۔ اظہر صاحب جو ہیں وہ کسی زمانے میں افتخار چودھری صاحب کی جو تحریک تھی اس میں بھی افتخار چودھری صاحب کے کوئی ترجمان تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال اس میں بھی کافی متحرک رہے، اور اس کے بعد پھر وہ مختلف طرح کی پٹیشنز دائر کرتے پائے گئے۔ لیکن بہرحال ایک نامور وکیل ہیں، تو ان کو اپنا لگا دیا گیا ہے پروسیکیوٹر مریم نواز کے مقدمے میں۔ ایک تو یہ چیز ہے، لیکن اب عمران خان صاحب جب کل لاہور میں تھے تو اس وقت ان کے جو اتحادی ہیں، ان کے دوست جن کی سیاست کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، چودھری پرویز الہی، شجاعت حسین صاحب کی جماعت، یعنی شجاعت حسین صاحب کی، انہوں نے کہا نا ان جیسا پاکستان میں سیاسی اسکل کسی کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا چند روز پہلے جب شہباز شریف کی اور پرویز الہی کی ملاقات ہوئی تھی، یا مسلم لیگ قائد اعظم کے اور مسلم لیگ نون کے وفود کی ملاقات ہوئی تھی ظہور الہی ہاؤس پہ، اس کے اگلے دن جو تقریب ہوئی تھی، اس تقریب میں مونس الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کے لوگ یہ دیکھ کر گھبرا گئے ہیں، ان کو کہیں، تگڑا ہو کر کہیں کہ نہ گھبرائیں، اور ہم تو تعلقات بناتے ہیں تو نبھاتے بھی ہیں، تو آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ہم نبھا رہے ہیں اور نبھائیں گے۔ تو اس سے یہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام ملا تھا کہ جی میں ذرا تگڑا ہو گیا ہوں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر کل جو اجلاس ہوا اور اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں، جو اسلام آباد میں، وہ نہ ہوتا۔ اگر ایک طے شدہ امر ہے نا کہ جی ہم نے نہیں حکومت کا ساتھ چھوڑنا، تو پھر مشاورت کاہے کی؟ پھر کیوں بیٹھ گئے یہاں سے لاہور سے جا کر اسلام آباد، اور اس دن لاہور سے اسلام آباد چلے گئے جس دن عمران خان صاحب لاہور میں آ رہے تھے۔ تو کل عمران خان صاحب لاہور میں متحرک تھے، سرگرمیاں تھیں، اور یہ ایک تھا، کہا جا رہا تھا، امکان تھا کہ عمران خان صاحب شاید خود چل کر جائیں، اور کل عمران خان صاحب نے لاہور میں جو کچھ کیا تو ممکن ہے خود چل کر جاتے۔ اس سے کل پرسوں رات کو جہانگیر ترین گروپ، ان کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب، وہ جو میں نے کل کے ایک ولاگ میں بتایا تھا نا کہ عمران خان صاحب کھوکھلے ہو چکے ہوئے، بالکل وہ جو تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ہلکی سی کوئی بچہ بھی آ کر ٹکر مارے تو وہ کھل جاتا ہے، سامنے نظر آ جاتا ہے کہ یہ کتنا ایک تناور درخت ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں بھئی ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی مقبولیت پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر وہ رہ گئی ہوئی ہے۔ تو جہانگیر ترین گروپ، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی تھی، میں عمران خان صاحب پر بھی واپس آتا ہوں، میں نواز شریف صاحب کے متعلق ایک خط لکھا گیا ہے وہ بھی بات کرنی ہے۔ خط لکھا ہے اٹارنی جنرل نے نواز شریف صاحب کے معالج کو، اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ لیکن پہلے جہانگیر ترین گروپ، وہ عمران خان صاحب کھوکھلا جو ہو گیا نا، تو اس میں دو چیزیں، ایک تو تھی نا فیوچر کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، عمران خان کے ساتھ رہنا ہے، حکومت کے خلاف جانا ہے، ایک وہ ڈسکس ہوئی تھی۔ لیکن ایک اور بڑی دلچسپ ڈسکشن ہوئی تھی اس میٹنگ میں، اور وہ یہ تھی
کہ جو کل عمران خان صاحب کے سامنے ان کے اپنے جو MP نے جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، جو MPs، انہوں نے عمران خان صاحب کو بتائی تھی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک بلایا تھا اجلاس کچھ ڈویژنس کا، تو اس میں ان کے سامنے باتیں آئی تھیں، تو وہی باتیں جہانگیر ترین گروپ کے اجلاس میں ہوئی تھی، وہاں ذرا زیادہ کھل کر ہوئی تھی۔ وہاں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ تو طے ہے کہ ہم نے PTI کے ساتھ نہیں رہنا، ہم نے اب تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دینا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا، اور ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا ہے، اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن بنانی ہے، وہ جو بھی ہے یہ طے ہے کہ ہم نے PTI کے ساتھ نہیں رہنا۔ کیوں نہیں رہنا جی PTI کے ساتھ؟ جہانگیر ترین صاحب سے عمران خان نے انتقام لیا، وہ وجہ ہے، ایک وجہ ہے، وہ اصل وجہ جو ہے جو دلیلوں میں آئی وہاں پر وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب نے کل ٹاک میں پرسوں کہا تھا نا، ٹاک میں، میڈیا ٹاک میں، کہ میری اپنی پارٹی بھی ہم سے رابطہ کر رہی ہے۔ ایک آپشن ان کے پاس یہ بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو حساب برابر کر لیتے ہیں جی، ان کو کہتے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دے دیتے ہیں اور بہت کچھ لے لیتے ہیں ساتھ دے کر، فیوچر میں کے لیے بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ آپشن سرے سے مسترد ہے جہانگیر ترین گروپ میں، وہ آپشن ہے ہی نہیں، اس پر غور ہی نہیں ہو رہا، اس کے خلاف دلیل ہو رہے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہو رہے ہیں جی کہ PTI کی اگر ہم نے ٹکٹ لیا PTI کا تو ہمیں تو لوگ ووٹ ہی نہیں پڑیں گے، حلقوں میں ہم جاتے ہیں لوگ تو ہمیں مطلب کیا میں الفاظ استعمال کروں جو اندر ہوئے تھے کہ بھئی ہم حلقوں میں PTI کے MN MPA کے طور پر جاتے ہیں تو ہمیں لوگ بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، بہت برے القابات سے نوازتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے لوگوں کے حلقوں میں، اور پھر ہم جہانگیر ترین گروپ کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم PTI کا حصہ ہیں لیکن اب حکومت میں اس طرح ہمارے فیصلہ سازی ہماری نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی کہ PTI میں نہیں رہنا، کیا کہاں جانا ہے جہانگیر ترین صاحب، وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے ہمارا حساب کتاب کرنا ہے، اگلا معاملہ آپ نے ہمارا طے کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے بہتر تو وہاں چلے جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادہ بہتر ہے تو وہاں چلے جائیں گے، بلکہ مسلم لیگ نون کے حق میں تو دلیل زیادہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف جانا چاہیے ہمیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا جو قلعہ ہے نا لاہور، بیسیکلی لاہور مینس پنجاب، تو وہ اس کی برج اور مینار جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، وہ کانپ رہے ہیں، وہ ہل رہے ہیں، وہ تھرتھری پڑی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب اسی چکر میں لاہور آئے، اور لاہور میں انہوں نے جو اجلاس کیا، اس اجلاس میں جو جن ڈویژنس کے ارکان شامل ہوئے تھے، انہوں نے مطلب عمران خان صاحب کو کیا ہوتا ہے، وہ کھری سنائی ہے نا خان صاحب کو کہا جی خان صاحب آپ کی سیاست نے ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا، آپ کا بھی ہوا اور ہمارا بیڑا بھی غرق ہو گیا ہوا ہے۔ ارکان نے کہا کہ جی آپ کے جو یہ وزیر ہے نا، یہ ایک وزیر چاہے پھر وہ کسی بھی محکمے کا ہو، وہ تو ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتے، ہم ان سے ملاقات تک نہیں کر پاتے اپنے وزراء سے، ملاقات کرنے کے لیے کئی دن اپنا وقت لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو معاملات مہنگائی نے کیا ہے حشر، وہ الگ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں لوگ الگ سے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہو ہم بلدیاتی انتخابات میں جائیں، یہ ارکان نے عمران خان صاحب کو کہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جی بلدیاتی انتخابات میں جائیں، بلدیاتی انتخابات میں ہم نہیں جا سکتے۔ کل جو اجلاس ہوا ہے جن ڈویژنس کا، اس میں لاہور ڈویژن تھی، اس کے علاوہ سرگودا ڈویژن تھی، کچھ اور ڈویژنس کا جو DG خان ڈویژن تھی، وہاں کے ارکان اسمبلی جو تھے وہ شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے مطالبات بھی رکھے، انہوں نے اور رویہ جو تھا ان کی حکومت کے وزراء کا، یہ جو شکایتیں ہوتی ہیں نا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت بالکل درمیان میں ہو تو اس طرح کی شکایت ہو، یا یہ نہیں ہوتا کہ حکومت بالکل شروع میں ہو تو شکایتیں تب ہوتی ہیں جب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اب یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے کھل کے بولنے کا وقت ہے، اب انہوں نے رہنا تو ہے نہیں، تو لہٰذا ایک تو بات کریں جو مل سکتا ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹ ہی صحیح، جو مل سکتا ہے وہ لے لو، نہیں مل سکتا تو کم از کم اپنے حلقے میں جا کر کہیں گے کہ جی ہم نے تو عمران خان صاحب کو کہا تھا۔ وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا انٹرویو جو کل پرسوں جس کا میں ذکر کر رہا تھا سما ٹی وی کے شہباز شبیر صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو عمران خان صاحب کو بتاتی رہی تھی کہ آپ کی پنجاب حکومت اچھی نہیں ہے، عوام میں نے آ کر یہ بات نہیں کی ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے یہ بات عوام میں بھی کہنی چاہیے تھی کہ حکومت کارکردگی عثمان بزدار کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ پھر ہوتا ہے کہ جب آپ نے پبلک میں جانا ہوتا ہے تو پھر سارا کا سارا ملبہ اس حکومت کے چند لوگوں پر، عثمان بزدار پر، عمران خان پر، ان پر ڈال کر نکل جاتے ہیں کہ جی ہم اپنے حلقے میں، اور پھر پارٹی بدل لیتے ہیں۔ تو پارٹی بدلنے کا سیزن جب آ رہا ہے تو، اور وہ سیزن ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو لے کر، اب عمران خان صاحب اس سے کیسے بچنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے قلعے پر جو حملہ ہو رہا ہے اس سے کیسے اس کو اپنے قلعے کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں؟ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ کل استعمال کر گئے ہیں، وہ یہ کہ پنجاب
اور وفاقی کابینہ میں مزید وزیر لیے جائیں گے۔ اب جو پنجاب کا ایشو ہے تو پنجاب میں 11% کے حساب سے، کیونکہ قانون 18ویں ترمیم کے بعد ٹوٹل جو ہوتے ہیں ارکان اس کا 11% ہوتا ہے کابینہ بنتی ہے، تو پنجاب کی بنتی ہے 41%۔ اب 41 وزیر بنتے ہیں پنجاب کی کابینہ کے، تو 37 موجود ہیں، 4 بچتے ہیں، تو عمران خان صاحب بہت بڑا تیر مار کر بھی 4 لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایڈجسٹمنٹ عمران خان صاحب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کچھ گروپس کو وہ لالی گروپ یا غضنفر شینہ گروپ جو ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے پاس 32-33 ارکان ہیں اپنے پنجاب سے، اور جو سامنے آتے ہیں تو 14 تک ہوتے ہیں، 12 سے 14 ارکان ہوتے ہیں، تو جی ایک آدھی وزارت ان کو دے دیں، پھر کوشش کریں کہ جہانگیر ترین گروپ سے 2-3 بندے توڑ کر ایک آدھی وزارت ان کو دے دیں۔ تو یہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار اب گیم جو ہے وہ شاید آگے چل نہ سکے، لیکن آخری ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آخری کے یار 2-4 وزارتیں جو بچی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں تاکہ شاید کوئی تحریک عدم اعتماد والا معاملہ جب آتا ہے تو پھر وہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ لیکن ظاہر ہے وقت تو پھر وہ کیا کہتے ہیں ویلے دی نماز کا ویلے دیاں ٹکرا، وزارتیں تقسیم کرتے رہے، نقصان جو ہو چکا، جب وہ کیا ہوتا ہے وہ اب کا ہے پچھتانا جب چڑیا چگ جائے کھیت، اب کھیت چگا جا چکا ہوا ہے۔ اب لاہور کی جو ایک ملاقات ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن والی، آصف زرداری کی، بلاول بھٹو کی، شہباز شریف کی، مریم نواز کی، اس ملاقات سے جو ملاقاتوں کے سلسلے نکل پڑے ہوئے ہیں نا وہ بہت آگے جا رہے ہیں، تو وہ سلسلہ رکنا نہیں۔ تو عمران خان صاحب ایک تو یہ اپنے لوگوں کو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کو وزارتیں دوں گا، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے شہباز گل کے ذریعے کہلوایا کہ جی وفاقی اور پنجاب کی کابینہ میں ہم لوگوں، اب وفاقی کابینہ میں میرا خیال ہے پہلی اوور لوڈیڈ ہے، 1-2 وزارتیں دے دیں گے کسی کو، اس سے کتنا ایک فرق پڑے گا؟ مطلب کیا نور عالم خان وزارت کے لیے بغاوت کرتا ہے؟ نور عالم خان نے تو بغاوت کی ہوئی ہے تو وہ کسی اور چکر میں کی ہے نا، تو وہ اپنے فیوچر کے لیے کہ جی اگلی بار بھی لوگوں کے پاس جانا ہے نا، اور لوگوں کے پاس جا نہیں سکتے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کے معاملے پر ایک خط گیا ہے جی، اور یہ خط اٹارنی جنرل نے لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، کابینہ کے پورے اجلاسوں میں سارا یا ترجمانوں کے اجلاس میں نواز شریف کو کیسے واپس لانا ہے، شہباز شریف کو اندر کیسے کرنا ہے، مریم نواز صاحبہ پر کیسے مقدمات بنانے، اس پہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے جو اجلاسوں میں۔ تو اس کی بنیاد پر جو انہی ہدایت کی وجہ سے اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھا ہے نواز شریف کے برطانیہ میں معالج کو، ان کو لکھا ہے کہ جی یہ یہاں پر گارنٹی کر کے گئے تھے عدالت میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم علاج کروائیں گے، اور علاج جب ضروری ہوگا تو ہم رپورٹس بھی پیش کریں گے عدالت میں، اور عدالت کو باضابطہ آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ کر نہیں رہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ڈاکٹرز پاکستان سے آئیں، آپ سے ملاقات کریں، ان کی رپورٹس کا جائزہ لیں، ان کا اپنا معائنہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے علاج کی ان کی ضرورت ہے، علاج ہو گیا ہے یا ابھی ہونا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ ایک کیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے پروپیگنڈا ٹیکٹ ہے، یہ عمران خان صاحب جو کرتے ہیں پروپیگنڈا ٹول۔ اب اس پر جس طرح پہلے ہوا تھا، نواز شریف صاحب کی رپورٹس آ گئی تھی، رپورٹس آنے کے بعد وہ جو ڈاکٹر شال نے بھیجی تھی، فیاض شال نے، اس پر ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ حسین نواز صاحب ٹی وی پر آ گئے جن کو ڈیل کرنے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے باپ کا کیس اور خراب کر دیا تھا۔ وہ جو ویڈیو آئی تھی اس پہ نواز شریف صاحب فیکٹری میں کہیں بریفنگ لے رہے ہیں، تو وہ ایک ہوگا کیا، نواز شریف صاحب ممکن ہے وہ اجازت دے دیں کہ جی آ جائیں، ڈاکٹروں کو کہہ دیں کہ جی ہاں آپ آ جائیں، آ کے دیکھ لیں، آپ کا سٹیزن ہے، آپ آ کر دیکھ لیں، چلے جائیں گے۔ کیا ہوگا اس سے؟ یہ ہوگا کہ ذرا لوگوں کا توجہ ہٹی رہے گی کہ یار جو تحریک عدم اعتماد والے معاملے ہیں یہ کہاں تک جا رہے ہیں، اس سے لوگ ذرا لوگوں کے پاس ایک اور سوال آ جائے گا نا۔ آج کل لوگ یہ سوال کرتے ہیں حکومت کب جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، پھر یہ سوال ہوگا نواز شریف واقعی آئے گا، اس طرح کی باتیں ہوگی نا۔ تو یہ ذرا اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح ایک عمران خان صاحب کی حکومت ایک اور وہ جو پروپیگنڈا ٹول استعمال کرنا چاہ رہی ہے۔ اسلام آباد میں عمران خان صاحب لاہور میں تھے نا، تو ان کے اتحادی چلے گئے تھے اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ اسلام آباد کی میٹنگ کی بڑی دلچسپ خبر ہے کل والی کی۔ اس میں ہوا یہ کہ جو مونس الہی صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے بعد وہ مسلم لیگ قائد اعظم جو سمجھتی تھی کہ اب ہم گیم چینجر ہیں، ہم جو کہیں گے وہی کچھ ہوگا، تو وہ ذرا ڈی مورلائز ہو گئے، کیونکہ اپوزیشن کو لگا کہ یار یہ تو مطلب ہم نے کمٹمنٹ کی تھی، ہم نے بات کی تھی، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پارٹی کے کوئی اجلاس بلائیں گے، اجلاس بلا کر آپ کو جواب دیں گے، تو انہوں نے اجلاس بھی نہیں بلایا، اور عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر وفاقی وزیر مونس الہی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ تزیق تھی ہماری پولیٹیکل ظاہرے کو، جو لوگ جاتے ہیں جو کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کر کے جاتے ہیں، اور آپ ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مشاورت کر کے بتائیں گے، تو پھر مشاورت تو آپ نے کی نہیں، تو آپ نے بتا دیا، اور اگر یہ بتا دیا
کہ عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو ایویں ہی آئے تھے، آ کر چلے گئے، کھانا شانا کھا کے چائے شائے پی کے چلے گئے، تو پھر آپ نے اجلاس کیوں بلایا؟ یہ والا کل والا جو اجلاس ہوا ہے، تو اس اجلاس میں پوری کی پوری پی ایم ایل کیو ڈیمورلائز تھی. ان کا ذرا وہ جو نکلا تھا نا، وہ چاندی شاندی ہونی تھی، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ چاندی اب وہ راکھ نہ بن جائے، وہ چاندی کی جگہ کچھ اور ہی نہ نکل آئے لوٹے سے، وہ ہوتے نا وہ ٹھگ جو سونا اور چاندی دیتے، تو وہ ان کے ساتھ ہو گیا وہ ہاتھ، اور وہ خود کیا اپنے ساتھ، کسی اور نے نہیں کیا. یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس مدعے پر بات ہوتی رہی ہے. اور مونس الہی صاحب ظاہر ہے، مونس الہی صاحب تو گدی نشین ہے نا، تو ان کو ڈائریکٹ تو میرا خیال ہے وہاں پر، لیکن سارے فیملی کے ارکان ہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب ان کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سینیٹر کامل علی آغا صاحب بھی بڑے ہیں، ان کو انکل کہتے ہیں وہ، تو وہ کہہ بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس طرح بات نہیں ہوئی، وہ جس طرح کلاس لی جاتی ہے اس طرح تو بات نہیں ہوئی. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ یار اس بیان سے ہمیں نقصان پہنچا ہے، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا، اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، اس پر سوچا گیا ہے. وہ جو ایک چانس بن رہا تھا کہ یار اگلے 5 سال بھی ہم کسی حکومت کا حصہ رہ سکتے ہیں، وہ چانس ختم نہ ہو جائے، تو وہ کسی اور طریقے سے اس کو ذرا لیں. اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سا وہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا، ان کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، اور یا پھر ٹھیک ہے، پھر ایک ہی بار عمران خان صاحب کے ساتھ رہنے کا اعلان کر کے پھر سارا قصہ ہی ختم کیا جائے. تو ہوا یہ ساری ڈسکس ہوئی، لیکن طے یہ ہوا کہ ابھی ذرا اپوزیشن کو رکھنا ہے آسرے میں، معاملات بہتری کی طرف اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. باقی کیونکہ جہانگیر ترین گروپ نے بھی تو اب آمادگی کر دی نا، جہانگیر ترین گروپ نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے ادھر جانا ہے. اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں رہنی، اگر وہ آ گیا تو پھر ہم تو پھر نمبر تو ان کا پورا ہو جائے گا، پنجاب میں بھی مرکز میں بھی، تو پھر ہم تو اگلے الیکشنوں کے لیے ہمیں پرابلم ہوگی. تو ابھی اپوزیشن کو دوبارہ انگیج کریں گے کسی طریقے سے. طریقہ یہ ہوگا، آصف زرداری صاحب ہے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، آصف زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان کے ساتھ پھر کوئی میل ملاقات کا سلسلہ بنائیں گے، تاکہ اور پھر پی ڈی ایم کا جو جرگہ بنے گا اس جرگے کے ساتھ ملاقات، کیونکہ آج یا کل میں وہ جرگہ بننا ہے، جرگے کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے آپ کو دوبارہ انگیج رکھیں اپوزیشن کو اپنے ساتھ. اگر ابھی سے انکار کر دیں گے تو پھر 2 بھی جائیں گی اور 6 بھی جائیں گی. تو یہ ہوا ہے کل کے اجلاس میں. اور کل ملا کر بات یہ کہ عمران خان صاحب کے متعلق وہاں اس اجلاس میں بھی اچھی خبر نہیں تھی. وہ بھی اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یار اپوزیشن نے اگر انکار کر دیا ہمیں ہاتھ ملانے سے، یا ہماری اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ دوبارہ ہمیں نہ بلایا انہوں نے، تو پھر کیا ہوگا. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے متعلق اچھی نہیں ہیں. وہ پنجاب میں اپنی جو اپنی اقتدار بچانے کے لیے وزارتیں بانٹنے آ گئے ہیں، اور اتحادی جو ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے پر غور کر رہے ہیں. اور غور کیا کر رہے ہیں کہ جی جو ہاتھ آیا تھا اس کو ہم جھٹکا کیوں، اس کو واپس کیسے بلائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.